وائی نیوز پر پورے پاکستان کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ سعید غنی صاحب جو اس وقت بہت بڑے نمائندے بنے ہوئے ہیں اس ساری کیمپین کے، کہ سعید غنی صاحب کسی لمحے شام کا کوئی وقت دیں، کل کا کوئی وقت دیں، میں ان کے ساتھ ان کے حلقہ انتخاب میں جاتا ہوں کیمروں کے ساتھ۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، پورے پاکستان کے سامنے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ سعید غنی صاحب کے ساتھ میں ان کے حلقہ انتخاب میں جاتا ہوں جہاں سے وہ منتخب ہوتے رہے۔ اس وقت وہ سینیٹر ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ان کا حلقہ انتخاب ہے، اور وہاں اگر بچوں کے اسکولوں کے اندر گدھے نہ بندھے ہوئے ہوں، اگر وہاں کی ڈسپینسری میں گھٹنوں گٹر کا پانی نہ ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ کیسے، کس منہ سے، کس شرم کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، خود پر تنقید کرنے والوں پر الزام لگاتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں ایک بار پھر، اگر یہ میسج یہ سعید غنی صاحب دیکھ رہے ہیں تو ذرا چلے میرے ساتھ۔ اگر اتنی اخلاقی جرت ہے، اگر اتنی مردانگی ہے، اگر ان کو اتنا لگتا ہے کہ یہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، تو میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کے سامنے، ابھی اسی وقت شام میں کل کا کوئی وقت دیں، کیمروں کے ساتھ سعید غنی صاحب کے ساتھ اقرار الحسن ان کے اپنے حلقہ انتخاب میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ان کو آئینہ دکھائیں گے کہ ان کے وہاں پہ اسکول کے بچوں کی حالت، وہاں اسکول کی حالت کیا ہے، وہاں ڈسپینسریوں کی حالت کیا ہے، وہاں نالوں کی حالت کیا ہے، وہاں سڑکوں اور گلیوں کی حالت ہے۔ اور یقین کیجئے کوئی غیرت مند آدمی ہوگا تو ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دے گا جو اس وقت ان کے حلقہ انتخاب کی حالت ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ ساری ڈرامے بازی بند کریں کہ جتنی بال چاکنگ انہوں نے شروع کروا رکھی ہے، یہ جتنے کرائے کے لوگوں کے ساتھ یہ ٹرینڈ بنوا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، صرف ایک چیلنج قبول کر لیں، بہت بڑے تمار خان بن رہے ہیں، اپنے حلقے میں چلے میرے ساتھ، جہاں سے لوگوں نے انہیں منتخب کیا وہاں کے اسکول دکھاتا ہوں، وہاں گدھے نہ بندھے ہوئے اگر اسکول میں، سعید غنی صاحب کے حلقہ انتخاب میں، وہاں کی ڈسپینسریوں میں اگر گٹر کا پانی موجود نہ ہو، وہاں کی اگر سڑکیں کچی نہ ہو، وہاں کے نالے اگر غلاظت سے اور گندگی سے نہ بھرے ہوئے ہوں، تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو سعید غنی صاحب مردانگی کا اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاست چھوڑ دیں۔ یہ صرف نعرے بازی، معصوم سے شکل بنا کر ٹیلی ویژن پر آ کر تقریریں کرنا اور پھر جواب پر کوئی تنقید کرے تو پھر آپ سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں، یہ اب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سندھ کے بیچارے مظلوم عوام اس معصوم بچے کا چہرہ تو دیکھیں جو ہائیڈروفوبیا کا شکار ہو کر مر گیا۔ میرا بیٹا ہوتا اس کی جگہ، کوئی دوسرا شخص جو ٹیلی ویژن اس وقت دیکھ رہا ہے، اپنے بچے کو ذرا تصور کرے کہ بچے کو سخت پیاس لگی ہے اور پانی سے خوف آ رہا ہے، پانی سے ڈر رہا ہے، اس لیے کہ جس کتے نے اسے کاٹا اس کے نتیجے میں اسے جو ویکسین لگائی گئی، پتہ نہیں وہ لگائی بھی گئی یا نہیں، صرف کاغذوں میں وہ موجود ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ موت کی طرف چلا گیا۔ کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ سعید غنی صاحب کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ان کو کرونا وائرس ہوا تھا، میں بہت فکر مند تھا اپنے بچوں کے لیے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہیں کرونا نہیں ہوا۔ سب کو اپنے بچے اسی طرح سے عزیز ہے، لاڑکانہ کا بچہ بھی اتنا ہی عزیز ہے، اقرار الحسن کا بچہ بھی اتنا ہی عزیز ہے، سعید غنی صاحب کا بچہ بھی اتنا ہی عزیز ہے، اور ٹیلی ویژن پر ہم ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے مستقبل کے لیے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے سعید غنی صاحب ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک منظم کیمپین چلا رہے ہیں 2 دن سے، ایک چینل ARY نیوز کے خلاف، ARY کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیے اگر اتنی توجہ سعید غنی صاحب نے اپنے حلقے میں اپنی سیاست پہ دی ہوتی تو کیا آج حالات مختلف نہ ہوتے؟ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ میں ٹیلی ویژن کے اوپر میں جانتا ہوں میرا ایک ایک لفظ اہم ہے۔ کوئی لاکھ کہتا رہے کہ یہ ARY کی حمایت میں ہے، کوئی لاکھ کہتا رہے کہ جن نوکری حلال کچھ بھی کہتے رہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ اگر اتنی اخلاقی جرت رکھتے ہیں سعید غنی صاحب، اتنے اپنے آپ کو یہ پھلے خان سمجھتے ہیں، تو میری با ادب بسط احترام درخواست ہے کہ آئیے ابھی اسی وقت، آدھے گھنٹے میں کہیں، 1 گھنٹے میں کہیں، شام میں، رات کے کسی پہر میں کہیں، کل صبح کہیں، میں کیمروں کے ساتھ ان کے اپنے حلقہ انتخاب میں چلنے کے لیے تیار ہوں جہاں سے یہ منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے سینیٹر ہیں لیکن ان کا اپنا ایک حلقہ انتخاب ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں اسکولوں کی حالت دیکھ لیتے ہیں، وہاں کی ڈسپینسریاں دیکھ لیتے ہیں، وہاں کی سڑکیں دیکھ لیتے ہیں، وہاں کے نالے دیکھ لیتے ہیں، وہاں کے غریب اور بیچارے عوام کا زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو تو میں پورے پاکستان کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نہیں آؤں گا، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو تنقید کرنے والوں پر تو پھر میری ان سے التماس ہوگی دست بستہ ہاتھ چھوڑ کے کہ جان چھوڑے پاکستان کی ان غریب عوام کی، کچھ اور لوگوں کو سامنے آنے دیں کہ جو شاید بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ اگر چنیسر گوٹ بدترین حالات پیش نہ کر رہا ہو تو پھر سعید غنی صاحب کو یہ ساری سازشیں اور یہ ساری سیاستیں، یہ پریس کانفرنسیں، یہ سب
چھوڑ کر اقرار یہ آپ نے بہت بڑا چیلنج نیشنل ٹی وی پہ دے دیا سعید غنی صاحب کو. اب میرے خیال سے سعید غنی صاحب ضرور دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم مسلسل اے آر وائی کو مانیٹر کر رہی ہے اور تمام تر چیزیں ان کی تمام تر نظریں آج کل ہیں ہی اے آر وائی پہ. مجھے بتائیے گا آپ اقرار, یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ اگر ہم بی آر ٹی پہ منصوبے پہ بھی, ہم خیبر پختونخوا میں بھی تنقید کرتے ہیں اور ہمارا کام ہے تنقید کرنا, ہمارا کام ہے سوال کرنا, ہمارا کام ہے خبر دینا, ہمارا کام ہے انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کرنا. سوال کرنے پہ اتنا غصہ, اتنی پرابلم کہ منظم کیمپین چلانا شروع کر دی, پراپر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا یہاں کے لوگوں کو. مجھے ویسے سچی بات ہے سعید غنی صاحب ایک مناسب آدمی لگتے تھے, ناصر شاہ صاحب ایک مناسب آدمی, مراد علی شاہ صاحب ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا کہ بہترین کام کر رہی ہے ان کی ٹیم. میں نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا کہ جی جو کراچی میں سڑکیں اور پل بنانے کا کام ہے مراد علی شاہ کے دور میں بہت بہتر ہوا ہے. لیکن سعید غنی صاحب کس منہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی تنقید کر رہے ہیں. ذرا ایک بار سلیکشن بورڈ میں جا کے تو دیکھیں. میں پورے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں کراچی کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں چیلنج دیتا ہوں کہ ذرا چنیسر گوٹ, محمود آباد, اعظم بستی ایک بار داخل تو ہو کر دیکھیں. آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے, یہ سازشیں کرنے والے, یہ وائس ٹاکنگ کروانے والے, یہ ٹرینڈ بنانے والے, ان کی سیاسی اوقات ہے کیا؟ انہوں نے پچھلے 10, 12, 15 برسوں میں اپنے حلقوں کے عوام کے لیے کیا کیا جو یہ پاکستان کی یا سندھ کی بات کرتے ہیں؟ سندھ کے صرف اس معصوم بچے کا چہرہ دیکھیں, باقی ہر چیز بھول جائیں. اقرار ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا. اقرار, جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس پارٹی کی جانب سے جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہے, اس سعید غنی صاحب کے حوالے سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, جس طرح سے وہ اے آر وائی نیوز کے خلاف ایک منظم کیمپین چلا کر بات کر رہے ہیں, یہ زبان کیا انہیں زیب دیتی ہے؟ نہ یہ زبان پیپلز پارٹی کی ہے, نہ یہ زبان سندھ کے عوام کی ہے. میں آپ کو بڑی دیانتداری سے, بہت ذمہ داری سے بتاتا ہوں. ہم گلی گلی جاتے ہیں, ہم شہر شہر جاتے ہیں, لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں, بہت پیار کرنے والے ہیں. یہ کرائے کے کچھ لوگ ہائر کیے گئے ہیں جو یہ بد زبانی کر رہے ہیں. سندھ کے لوگوں سے محبت کرنے والا شاید خطہ زمین پر کوئی اور نہیں ہوگا. سندھ سے زیادہ میٹھی اور پیاری زبان شاید خطہ زمین پر دوسری کوئی اور نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کا ایک سیلف منشور, بہت شاندار, بڑے بہترین لوگ اس کے اندر موجود ہیں. سو یہ زبان جو استعمال کی جا رہی ہے, میں پوری ضمانت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, نہ یہ پیپلز پارٹی کی زبان ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی زبان ہے, نہ یہ سندھ کے لوگوں کی زبان ہے. یہ زبان چند کرائے کے لوگوں کی زبان ہے جنہیں سعید غنی صاحب کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھے ان سے بھی یہ توقع نہیں تھی, لیکن یہ ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی زبان, اور اس سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ کم سے کم اس معاملے پر, اور یہ کوئی جواب نہیں ہوتا کہ یار میری کرپشن دکھا رہے ہیں تو فلاں کی کرپشن, یہ تو بہت بے وقوفانہ جواب ہوتا ہے. آپ صرف اپنی کرپشن کا جواب دیں. اقرار, بات وہی ہے کہ جتنا ٹائم اس وقت مسلسل سعید غنی صاحب اے آر وائی نیوز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک منظم کیمپین چلا رہے ہیں, اتنا ٹائم ہی انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب میں دے دیا ہوتا تو آج اسکولوں کی وہ حالت نہ ہوتی. بہت شکریہ جی. اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے سعید غنی صاحب کو آج یہاں پر نیشنل ٹی وی پر کھلے عام یہ چیلنج دیا ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے حلقے آج آئیں, کل آئیں, جب آپ آئیں پر آئیں, ہم آپ کے حلقے چنیسر گوٹ چلتے ہیں. اور اگر وہاں کے اسکولوں کی حالت ویسی نہ ہو جیسے بتا رہے تھے کہ وہاں پر گدھے موجود, تو پھر یا تو انہوں نے کہا کہ میں غلط ہوں گا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا, اور اگر آپ غلط ہوں گے تو پھر آپ سیاست چھوڑ دیں.